عام طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب نئی مردم شماری کے اعلان کے بعد انتخابات کی تاریخ 3 سے 4 مہینے آگے چلی جائے گی، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی اور ان حلقہ بندیوں کے لیے الیکشن کمیشن کو 3 سے 4 مہینے ایکسٹرا چاہیے ہوں گے، اور اس وجہ سے انتخابات فروری یا مارچ 2024 تک چلے جا سکتے ہیں۔ میں نے اس میں جو آرٹیکل 51 کی ذیلی شق 5 ہے کانسٹیٹیوشن کی، اس کو پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے اندر تو صرف اتنا کہا گیا ہے کہ جب کوئی مردم شماری نوٹیفائی ہو جائے گی، جب وہ پبلش ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر صوبوں کے اندر قومی اسمبلی کی نشستوں کی تقسیم نئی مردم شماری کے اندر دی گئی آبادی کے تعداد شمار کے مطابق ہوگی۔ یعنی صرف صوبوں کے اندر جو تقسیم ہوگی وہ اس کے مطابق ہوگی جو نئی مردم شماری کے اندر آبادی دی گئی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھا ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ نئے مردم شماری یعنی 2023 کی مردم شماری کے نتائج ڈکلیئر ہونے کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے اندر جو صوبوں کے اندر آبادی کا تناسب ہے 2017 میں جیسا تھا ویسا ہی تناسب 2023 کی مردم شماری میں ہے، اور اگر یہ بالکل صحیح بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر قومی اسمبلی کی نشستوں کی تقسیم جو آبادی کے بنیاد پہ ہونی ہے وہ بھی پھر تبدیل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو جب تناسب آبادی کا وہی رہا تو پھر نشستوں کی تقسیم کا تناسب بھی وہی رہے گا جو 2017 میں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 51(5) کی منشا تو خود بخود حسن اتفاق سے پوری ہو گئی ہے۔ اب مزید کیا حلقہ بندیاں ہونی ہیں؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ اب ہمیں انٹرا پروونشل یعنی اضلاع کے اندر جو آبادی میں کمی بیشی ہوئی ہے، کسی ضلع کی آبادی بڑھ گئی ہے، کسی ضلع کی کم ہو گئی ہے، تو جہاں آبادی بڑھ گئی ہے وہاں نشستیں بڑھ جائیں گی، جہاں آبادی کم ہے وہاں نشستیں کم ہو جائیں گی، جبکہ صوبے کا ٹوٹل وہی رہے گا۔ اب مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کراچی کے اندر جو اس وقت نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی وہ 21 ہے، اور وہاں پہ آبادی کچھ اس کا تناسب صوبہ سندھ کی آبادی کی نسبت سے بڑھ گیا ہے۔ اب اس کا تناسب اگر بڑھ گیا ہے تو اس کے حساب سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ ایک نشست کراچی کے اندر بڑھ جائے گی، یعنی وہ 21 کی بجائے 22 ہو جائیں گی۔ اس طرح کچھ اور ضلعوں کے اندر نشستیں شاید کم ہو جائیں گی، تو یہ ایک جو یہاں بڑھی ہے وہ کمپنسیٹ ہو جائے گی۔ تو یوں کچھ ضلعوں کے اندر تعداد قومی اسمبلی کی اور پھر صوبائی اسمبلی کی بھی وہ کم و بیش ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات آرٹیکل 51(5) میں نہیں لکھی ہوئی، یہ اس سے اخذ کی جا رہی ہے، اس سے ایک نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ آپ نئی مردم شماری کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ صوبوں میں الوکیٹ ہو، تو پھر صوبوں سے نیچے اضلاع کے اندر بھی اسی طرح سے الوکیٹ ہوگی۔ تو یہ آئین کا اندر یہ ایکسپلیسٹلی نہیں لکھا ہوا، لہٰذا اگر کوئی شخص اس سے مطلب اخذ کرے کہ اضلاع کے اندر بھی کوئی اس الیکشن سے پہلے کوئی تعداد نشستوں کی کم و بیش نہیں ہوگی، اور یوں پھر اس کی ڈیمارکیشن یا ڈیلیمیٹیشن بھی نہیں کرنے کی نہیں ہوگی ضرورت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر انتخابات میں ڈیلے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک استدلال ہے جس کو قانونی اور آئینی ماہرین دیکھیں گے، اور غالباً الیکشن کمیشن بھی اس کا جائزہ لے گا، پھر اس کے نتیجے میں فیصلہ ہوگا۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک امکان ظاہر کر رہا ہوں کہ اگر اس امکان کو اڈاپٹ کر لیا جائے اور اس استدلال کو قبول کر لیا جائے تو پھر انتخابات 90 کے روز کے اندر ہی ہو جائیں گے، یعنی نومبر تک، 8 یا 9 نومبر تک انتخابات ہو جانے چاہیے۔ اور جو ڈیلے کی وجہ سے لوگوں کے اندر بہت سے وسوسے پیدا ہو رہے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہ ہم کرنے سے بھی بچ جائیں گے۔ بہت شکریہ۔